حضور المسیح خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس ان الفاظ پر پورا اترتی ہے کہ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شالوم اور السلام علیکم۔ خدائے قدوس کی ہم شکر گزار ہیں جس نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ آج پھر سے اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس دعائے خاص کے ساتھ کہ آپ ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ بہت اہم ہے اور حساس بھی ہے اور پاک بھی ہے، کیونکہ آج ہم اس ٹاپک پر، اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، یا آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ کیا انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں 3 بڑے حساس مذاہب اور بہت بڑے نام کو اپنے اندر رکھنے والے، تعارف کو رکھنے والے مذاہب موجود ہیں۔ ان میں عالم مسیحیت ہے، عالم اسلام ہے اور عالم یہودیت ہے، اور ان تینوں مذاہب کے اندر انبیاء کرام کا بہت بڑا مقام بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی یہودیوں کی جو بائبل مقدس ہے یا اولڈ ٹیسٹامنٹ ان کے پاس ہے، ان کی کتب کا جو مجموعہ ہے، اور پھر اسی طرح بائبل مقدس اور انجیل مقدس یعنی نئے عہد نامے پر مبنی جو عالم مسیحیت کے اندر بائبل مقدس پڑھی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے ہاں قرآن شریف کے اندر انبیاء کرام کے اوپر بات ہوئی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی ہستیاں جو ہیں اور ان کا جو مقام ہے، وہ تینوں مذاہب کے اندر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے ہم 2 حصے ضرور کریں گے کہ ایک جو ان کے مقام کے متعلق بات ہے یا ان کی ذات کے متعلق بات ہے، وہ ہے جو قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یعنی پرانے عہد نامہ کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو نئے عہد نامہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کچھ عقائد کی بنیاد پر بھی انبیاء کرام کے بارے میں ایمان رکھا جاتا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے کلام مقدس، بائبل مقدس کی تلاوت کریں گے، اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر آج کے اپنے پروگرام میں اس بہت ہی انتہائی اہم اور حساس اور پاک موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ ناظرین حسب سابق جیسے وہ ہمارے پروگرام سے برکت پاتے ہیں اور ہم سب مل کر سیکھتے ہیں، آج بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو آج جو میں نے حصہ چنا ہے انجیل مقدس میں سے، نئے عہد نامہ میں سے، جناب حضرت پطرس رسول کا دوسرا عام خط، اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 3 آیات میں تلاوت کروں گا، آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ لیکن 21ویں آیت جو ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہوگی۔ جناب حضرت پطرس رسول کا دوسرا عام خط، پہلا باب، اور اس کی 19ویں، 20ویں اور 21ویں آیات۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں،
کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خدائے قدوس کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی تمام برکات ہم سب کی زندگیوں پر ہوں، جناب حضور یسوع المسیح کے صدقے اور ان کے وسیلے سے آمین۔ جیسا ناظرین ہم نے عرض کیا ہے کہ آج کا موضوع جو ہے کہ کیا انبیاء کرام معصوم ہیں، اور اپنی نوعیت کا یہ اہم موضوع ہے، اور میں اس کی حساسیت سے بخوبی واقف ہوں کہ ایسے موضوعات کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ جو نفوس انسانی یعنی جو بلیورز ہیں، مومنین ہیں، ایماندار ہیں، اور جیسے میں نے دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا آغاز میں ذکر کیا، عالم مسیحیت، عالم اسلام اور عالم یہودیت، اور بھی دیگر مذاہب ہوں گے، لیکن یہ مشہور مذاہب ہیں جو اپنی کتب، اپنی دینیات اور اپنے الہیات کو خدا اللہ تعالیٰ رب یا گاڈ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں انبیاء کرام کا مقام بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ حساسیت بھی جڑی ہوئی ہے کہ بہت کم لوگ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایک جذباتی اور ایک عقیدت کا تعلق ہے، ایک مذہبی عقیدت کا رشتہ اور عقیدت مندی کا وہ بہت بلند معیار لوگوں نے قائم کر لیا ہے کہ ایسے ٹاپک کے اوپر بات کرنا آسان نہیں ہے۔ جن آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے مقدس کلام میں سے، یہاں پر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ نبیوں کے متعلق ہے، نبوت کے متعلق ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 19ویں آیت کی ابتدائیہ میں لکھا، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے۔ تو نبی چونکہ کلام لے کر خدا کا اس دنیا کے اندر آئے، اور وہ کیسا کلام ہے، وہ روشنی بخشتا ہے، لیکن بذات خود جو کلام وہ لے کر آئے اس کے اوپر بائبل مقدس کی شہادت موجود ہے کہ کسی نبوت کی بات کی طویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے، اور آگے کیا لکھا ہے کہ یعنی وہ اختیار الہی کے ماتحت ہوتے ہیں نبی۔ اور 21ویں میں لکھا ہے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نبی، یقیناً ان کا تذکرہ ہوا، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے، پھر وہ جو کلام لے کر آئے ہیں اس نبوت کی بات کی طویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، اور وہ آدمی جو تھے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش، کیونکہ انبیاء کرام انسان بن کر آئے، آدمی بن کر آئے، اور پہلے ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی آدم ہے، اور وہ پہلے انسان بھی ہیں۔ اور یہاں کلام نے شہادت دی ہے کہ تھے تو وہ آدمی، تھے تو وہ انسان، اور قرآن شریف نے بجا طور پر بیان کیا ہے کہ سارے انبیاء کی مثال کیا تھی کہ کل انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن شریف میں حکم ہے کہ کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا ایک عام بشر ہوں، اور اسی طرح انبیاء کرام انسان تھے، آدمی تھے، لیکن جو ان کو کلام ملتا تھا اس کے متعلق لکھا ہے کہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، یعنی تھے وہ آدمی، لیکن روح القدس، ہولی اسپرٹ، خدا کے پاک روح کی تحریک اور اس کی قدرت کے سبب سے وہ خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو 2 باتیں یہاں پر موجود ہیں، ایک ہیومننس ہے اور ایک ڈیوائننس ہے، یعنی ایک انسانی جو رتبہ ہے ان کا وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر الہی اثر جو ہے پاک روح کے وسیلے سے جو ان کو کلام یا الہام ملا وہ بھی یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو 2 الفاظ ہم نے بولے تھے کہ کیا انبیاء کرام معصوم ہیں۔ اب انبیاء کا جو لفظ ہے یہ نبی کی جمع ہے، اور نبی کا لفظ جو ہے وہ نبا سے ہے، اور نبا کا مطلب ہے خبر دینے والا، یعنی خدا سے خود لیتا ہے، لیکن وہ ہوتا کون ہے؟ جیسے قرآن شریف کی آیت کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ قرآن شریف پیغمبر اسلام جناب رسالت معاب کو حکم کرتا ہے کہ آپ دنیا سے کہہ دو کل انما انا بشر مثلکم،
کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں، تمہاری طرح کا میں بشر ہوں، تمہاری طرح کا میں ایک آدمی ہوں۔ تو انبیاء نبی کی جمع ہے، اور نبی کا لفظ جو ہے وہ نبا سے ہے، اور نبا کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینے والا، یعنی پیغام لے کر خدا سے، وہ خود خدا نہیں ہے لیکن خدا سے پیغام لیا ہے اور لوگوں کو دیا ہے۔ اور معصوم کا مطلب کیا ہے؟ پاک کیا ہوا، یعنی بہت ہی ستھرا، بہت ہی صاف اور پھر سیدھا۔ اور معصوم بھی اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، یعنی گناہ اس سے نہیں ہوتا، یا دوسرے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس سے ایسی بڑی غلطی یا چھوٹی غلطی سرزد نہیں ہوتی جو عام انسان کرتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام یہاں بتاتا ہے کہ وہ تھے آدمی، مگر روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ ڈیوائننس بھی ہوگی اور ہیومننس بھی ہوگی، چونکہ جب وہ خدا کے الہام اور کلام کو بیان کرتے ہیں تو وہ کس کے اثر میں ہے؟ وہ روح القدس، ہولی اسپرٹ، خدا کے پاک روح کی تحریک کے سبب سے بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک نبی ہے تو وہ 24 گھنٹے ویسے نہیں بولتا، بلکہ جب خدا کی وحی آتی ہے، خدا کا روح ان کو کہتا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو they comes under the divineness, they comes under the power of the Holy Spirit، کہ وہ پاک روح کی تحریک کے سبب سے بول رہے ہیں، لیکن وہ ہے آدمی۔ اب جب وہ نہیں بول رہے ہیں تو ان کی دو زندگیاں ہیں، ایک ان کی انسانی اور بشری زندگی ہے، اور دوسری ان کی زندگی کیا ہے؟ وہ روح القدس کے سبب سے خدا کی طرف سے بولنے کی زندگی ہے۔ اب الٹیمیٹلی 24 گھنٹے کوئی نبی اس طرح سے نہیں رہے گا کہ ہر وقت وہ کلام کرے۔ خدا کا کلام وقتاً فوقتاً انبیاء کو ملتا رہا اور وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور ان کی بڑی مثالیں بائبل مقدس کے اندر موجود ہے کہ خدا نے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام کیا، خدا کی ذات نے جناب اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام کیا، اور دیگر انبیاء سے بھی، لیکن ان کی ہیومننس بھی وہاں رہتی تھی اور پھر ڈیوائننس ان کے اوپر اثر انداز ہوتی تھی، تو وہ لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ اب دو حیثیتیں جب ہم جان لیں گے کہ کلام کرنے والے خدا نہیں تھے، لیکن جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، چونکہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا رشتہ تعلق ایز اے بلیور، ایز اے مومن، ایز اے فالوور، ایز اے پیروکار، ایز اے امتی نبیوں کے ساتھ بہت جڑا ہوا اور حساس ترین یہ موضوع ہے، اسی بعض دفعہ نہ تو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے اور نہ ہی لوگ سننا پسند کرتے ہیں کہ کوئی بات کی جائے، بلکہ بعض دفعہ عقیدت کی اس انتہا کو ہم پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا رتبہ خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے جو اکثر پڑھا جاتا ہے، اور اس کو جو فالو کرتے ہیں، اس اسکول آف تھاٹ کو، وہ یقینی میرے مسلمان سنی بریلوی بھائی ہے۔ اور وہ شعر کیا ہے کہ مستوی تھا عرش پر جو خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ تو اس طرح کے بھی جذبات پائے جاتے ہیں کہ جہاں ہم ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کہیں سے کہیں بڑھا دیتے ہیں، اور پھر ایسے بھی خیالات معاشرے کے اندر، ان مذاہب کے اندر موجود ہیں کہ نبی جو ہے یوں جب بیان کیا جاتا ہے عقیدت کے اندر حقائق کو چھوڑ کر، تو یوں لگتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھے بلکہ کوئی اور ہستی تھے، کوئی اور مخلوق تھے۔ نہیں پیارے ناظرین، جیسے کلام مقدس، بائبل مقدس کی ان آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ وہ آدمی تھے، وہ اشخاص تھے، وہ انسان تھے، لیکن روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، اور قرآن شریف نے بھی اس کی گواہی دی، اقرار کیا ہے کہ اے پیغمبر اسلام کی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں، ایک بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو اب ہم اس بات کو کیسے سمجھیں گے کہ کون سا مقام ان کا بیان کیا جائے یا مانا جائے
جو ہمارے جذبات کی وجہ سے ہے، جو ہماری اندھی عقیدت کی وجہ سے ہے، یا پھر کتابوں کی روشنی میں اور کلام اقدس کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے کہ کیا انبیاء کرام واقعہ کوئی خدائی ذات ہے، یا بالکل دنیا مافیہ سے وہ وراء الورا ہے، وہ کہیں اور دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے انبیاء اکرام کا جو پیشہ ہے، جو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، وہ بالکل عام سا، اور ان کے جو پیشہ جات تھے وہ بڑے نہیں تھے، وہ بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ، ان کے ماں باپ کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے، وہ کیا کرتے تھے وہ ملتا ہے، جناب داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن شریف اور مذہب اسلام کی بات کریں گے تو جناب پیغمبر اسلام کا بھی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کیسا تھا؟ وہ بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں، اور پھر بھیڑ بکریاں بھی انہوں نے چرائی، پھر وہ اندر کفالت بھی رہے، کسی کے زیر اثر بھی رہے، اور مختلف طریقوں سے یہ مقام اور منصب جو ہے ہر شخصیت کا بیک گراؤنڈ جو وہاں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ خدا کی ذات کو جو ماننا ہے، وہ انبیاء کرام خدا کی خبر دنیا کو دیتے ہیں، وہ خود خدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دونوں طرف کے مذاہب کے اندر، بلکہ تینوں مذاہب کے اندر جو ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کیا جو انسان پیدا ہوا ہے، انسانی غذا اس نے کھائی ہے، انسانی ماحول کے اندر رہا ہے، انسان ہی کا بیک گراؤنڈ ان کے ہاں موجود ہے، تو کیا وہ معصوم ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے متعلق ہمیں کلام کیا بتاتا ہے، مذاہب کی کتب کیا بتاتی ہیں، اور پھر ان کے متعلق عام انسانوں کا جو رویہ، جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ تو پیارے عزیزو، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس بڑے حساس موضوع کو جو ہے وہ بڑے دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو ہے اس کے اوپر دنیا کے اندر وہ پیغام جائے جو سچائی کے اوپر مبنی ہے۔ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں اور عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً یہ ہے کیا۔ ایسی کوئی قرآنی آیت یا حدیث، مجموعہ حدیث یا قرآنی آیات کے اندر موجود نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ نبی گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، یکسر پاک، یکسر پاک، یعنی بالکل پوری زندگی ان کی اس زمینی خدمت کے اندر، یہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے، جب وہ ماں باپ سے پیدا ہوئے، جب وہ منصب نبوت کے لیے چن لیے گئے، تو کوئی ایسی آیت قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے یا حدیث وارد نہیں ہوئی ہے جس میں آیا ہو کہ نبی گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے پھر، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آج اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوئی کہ ہم اس ٹاپک کو ادباً پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن مختلف نصوص کی روشنی میں، مختلف نص کے ذریعے یا دلیلوں کے ذریعے علماء امت نے امت کے علماء نے، مولوی صاحبان نے کتب عقائد میں عصمت انبیاء کے مسئلہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بعض گناہوں اور خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں اور بعض سے نہیں۔ پھر تفصیل ذکر کی، اس لیے سلسلہ میں آپ کتب عقائد کا مطالعہ کریں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مذہب کی کتب ہیں، ان کے اندر ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے کہ واضح تن لکھا ہو کہ تمام نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ خطاؤں سے، گناہوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ بلکہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ علماء نے، یعنی اسکالرز نے اور مولوی صاحبان نے کیا کیا ہے؟ کچھ عقائد ایسے بنا لیے ہیں کتاب سے ہٹ کر، یعنی جو مذہب کا بیسک کوڈ ہے اس سے ہٹ کر کچھ عقائد ایسے بنا لیے ہیں کہ وہاں وہ یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے اور سنانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر دلیل کوئی نہیں ہے۔ یعنی پورے قرآن شریف کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ انبیاء جو ہیں، نبی جو ہیں،
وہ گناہوں اور خطاؤں سے بالکل پاک اور صاف ہیں، بلکہ کیا کیا گیا ہے؟ کتابوں سے ہٹ کر، یعنی کتابوں سے ہٹ کر لوگوں نے اپنے مذہبی عقیدے پر، مذہب کی اندھی تقلید کے وسیلے سے انہوں نے اپنے اپنے عقیدے کو استوار کر لیا ہے، اپنی اپنی عقیدت کی ایک چادر اوڑھ لی ہے، اور اسی باکس کے اندر وہ بند ہو کر رہ گئے ہیں، اور ان کا ماننا یا بیان کرنا یہ ہے اس فرط جذبات اور عقیدت کے اندر کہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہے اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ میں نے عرض آپ کی خدمت میں کیا ہے کہ ایسا ہے۔ پھر بلکہ وہ لفظ سننا پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ اگر ایسا لفظ آپ بیان کریں گے یا کہیں موضوع بحث بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مذہبی عقیدت کی نظر ہو جائیں یا مذہب کی تنگ نظری کی نظر ہو جائیں، اور لوگ شاید آپ کے متعلق کیا کیا کہنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ آپ کو وہ لان تان بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے مسائل بھی کھڑے کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے آج ناظرین کرام سے یہ پوچھنا ہے کہ بیسیکلی یہ دنیا کی دو بڑی مذاہب کی کتب اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، بائبل مقدس کلام مجید بھی میرے ہاتھ میں ہے اور قرآن شریف بھی میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ مجھے یہ بیان کرنا اور آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ پھر ان کا کیا مطلب بنتا ہے کہ جب ہمیں اپنے عقائد اور ایمانیات کی جو بنیاد ہے وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر استوار کر لینا ہے، یا اپنے عقیدے کی عبارت کو اس طرح سے بنانا ہے کہ ان کا کتابوں کے ساتھ تعلق نہ رہے، بلکہ ہماری عقیدت، ہمارے جذبے اور ہماری اندھی محبت کے وسیلے سے جو ہے وہ چیزیں رواج پانا شروع ہو جائیں۔ تو خدا کی ذات کا منصب اور مقام کیا ہے کہ جب بھی وہ کلام ناظرین فرماتا ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ کلام کو کرتا ہے، دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا کے مسائل کے اوپر روشنی اور رہنمائی ڈالنے کے لیے اللہ کی ذات رب العالمین خالق کائنات اپنا کلام اپنے انبیاء کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ تو چونکہ سلسلہ گفتگو جو ہے وہ تھوڑا سا حساس بھی ہے، اہم بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے، اس لیے میرا ایمان ہے کہ آپ آئندہ آنے والے ہفتوں کے اندر اس بات کے اوپر بڑی تفصیل سے سنیں گے کہ آیا یہ واقعہ اور یہ دلائل جو ہیں جو ہم یہاں بیان کریں گے کتابوں کی روشنی میں، مذہبی بنیادی کلام کی روشنی میں، وہ ٹھیک ہے، یا پھر معاشروں کے اندر رواج پا جانے والے عام خیالات جو کہ لوگوں نے خود سے بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، لیکن علماء، اور یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ محققین کے الفاظ ہیں، کہ ان کے اندر کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، مختلف دلیلیں اور مختلف جو ہے وہ بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، نبی تمام گناہوں سے معصوم ہے اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ان سے کوئی بھی گناہ یا غلطی یا قصور سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے لیے حیران کن بات بتاؤں، جیسے جیسے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے موضوع کے اوپر روشنی ڈالتے چلے جائیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ کتابوں کے اندر، بائبل مقدس کے اندر اور بالخصوص قرآن شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ مسیحی مذہب کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آدمی تھے، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا پیشہ جو ہے وہ کوئی بڑھئی تھا، اور کسی کا پیشہ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، کوئی درزی ہے، کوئی اور طریقے کا لوہے کے اوزار بنانے والا حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، اور کسی کا پیشہ کسان ہوگا، کسی کا پیشہ کچھ ہوگا۔ تو کیا جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ نبی پیدا ہوئے تھے، اور جب وہ اپنے اپنے پیشوں میں اپنی دنیاوی معاش کے لیے سرگرم عمل تھے، وہ نبی نہیں تھے؟ لیکن کب نبی بنے؟ جب خدا کا کلام انہیں ملا تو پھر وہ منصب پیغمبر کے اوپر فائز ہو گئے، اور پیغمبر یا پیغام دینے والا جو ہے وہ میسنجر کہلایا ہے، قاصد الہی بن گئے اور خدا کے رسول اور نبی بن گئے کہ نبی خدا کو دنیا کے اندر پیش کرتا ہے اس کلام اور خبر کے ذریعے جو خدا کی ذات نے اسے دی ہوتی ہے۔ لیکن مسیحی ایمان کے مطابق
اور بائبل مقدس کی روشنی میں وہ تمام کے تمام انسان تھے اور بشر تھے، اور پھر انہیں مقام کلام خدا نے جو دیا ہے اس کے وسیلے سے دنیا کے اندر ان کی حیثیت کا تعین ہوا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، یہ خدا کے نبی ہیں کہ خدا کی خبریں دنیا کو دیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں۔ اور بائبل مقدس اس کے اوپر بہت کلیئر ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ہم نے جو آیات سنی تھی وہ یہی آیات تھیں کہ وہ آدمی تھے لیکن روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے اس بات کو تھوڑے سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا انبیاء کرام معصوم ہیں، اور انبیاء کا جو لفظ ہے، ہو سکتا ہے ماڈرن جو جنریشن آ رہی ہے اردو ادب سے کمزوری اور لا تعلقی کی وجہ سے ان کو سمجھ نہ آئے، لیکن اس کا مطلب ہے پروفٹس، اور پھر انبیاء جو ہے نبی کی جمع ہے، اور نبی کا جو مطلب ہے وہ خبر دینے والا ہے، اور معصوم کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ وہ پاک کیا ہوا، منزہ، صاف ستھرا، سیدھا، اور پھر گناہوں خطاؤں سے بھی پاک۔ یہ ہمارا موضوع تھا، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے آج کے اس پہلے پروگرام کے اندر اس بات کو سیکھا ہے کہ کیا ہے، اور آنے والے پروگرام کے اندر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے کہ واقعتاً یہ سلسلہ کیا ہے، اور ایک طرف کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، مذہب کی جو کلام کی کتابیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، یعنی بائبل مقدس، قرآن شریف، اور یہودیوں کے ہاں جو شریعت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور ایک جو عقیدہ اور اندھی محبت اور اپنے طور پر ہم نے کچھ باتیں پیدا کر لی ہیں اور بنا لی ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم رب العزت سے دعا کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ آسمانی روحانی باپ، خالق ارض و سما، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بہت سارے بہن بھائیوں کو، عزیزوں، دوستوں کو برکت دے، ہمارے دلوں اور ذہنوں کو کھول دے، اور ہمیں یہ سچائی کا پیغام خود سننے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما۔ یہ دعا ہم آپ کے کلمت اللہ، روح اللہ اور آیت اللہ جناب حضور یسوع المسیح کے صدقے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اور آج بھی میں حوصلہ افزائی کروں گا۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا بھائی صدیق کے ساتھ۔